بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ بات یہ چل رہی تھی کہ آیا وہ مورد کہ جو معتاد نہیں ہے، غیر معتاد مقام سے غائط خارج ہو، تو کیا اس کو بھی ماء الاستنجاء کہیں گے دھوتے وقت؟ ماء الاستنجاء نہیں کہا جائے گا۔ آغا صاحب عروہ نے کہا کہ اگر عادت بن گئی ہے، معتاد والی جگہ جو ہے ایک عادی چیز بن گئی ہے، تو اس کو بھی ماء الغسالہ شمار کریں گے دھوتے وقت۔ لیکن اگر اتفاقی طور پر کسی کے پیٹ میں چاقو نکلا ہے، اس سے فضلات ظاہر ہو گئے مثلا، اور وہاں پر جو دھوئیں گے تو وہ چونکہ اتفاقی ہے، عادت نہیں بنی ہے، اس لحاظ سے اس کو ماء الاستنجاء نہیں کہیں گے۔ یہ تھا بیان صاحب عروہ کا۔ آخوئی نے اس پر آ کے اشکال کیا لفظ نجو سے۔ نجو یعنی محل معتاد سے غائط کا آنا، نجو اس غائط کو کہتے ہیں کہ جو محل معتاد سے آئے، اور نجو کے لفظ سے جو استنجا جس سے بنا ہے، نجو کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ جو غیر عادی مورد ہے، چاہے وہ معتاد ہو چاہے معتاد نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر جو ہے ماء الاستنجاء شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ نجو کا باب نہیں شمار ہوگا۔ نجو کا باب اسی وقت شمار ہوتا ہے جب محل معتاد سے غائط ظاہر ہو، تو پھر ماء الاستنجاء کا قانون چلے گا۔ اما اگر کوئی دوسری جگہ بیماری کی وجہ سے یا کچھ اور مصلحتوں کی وجہ سے سوراخ کر کے غائط وہاں سے نکالا جا رہا ہے، چاہے اس کی عادت ہی بنا لی ہو، پھر بھی وہ نجو کے دائرے میں نہیں آتا۔ نجو کا دائرہ صرف اسی میں ہے جہاں پر محل معتاد سے غائط ظاہر ہو، اور اس کے اوپر ماء الاستنجاء دھونے کی صورت میں صادق آئے گا، اس کے علاوہ صادق نہیں آتا ہے۔ یہ تھا آغا خوئی کا رد جو صاحب عروہ کو رد کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ مطلق ہر جگہ سے نہیں کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک نا خوئی کے نزدیک اس وقت بھی کہ جب عادت بن گئی ہے غیر معتاد جگہ سے غائط کی خارج کرنے کی، پھر بھی وہ ماء الاستنجاء دھوتے وقت نہیں کہلائے گا، بلکہ اس میں قلیل پانی والا جو عام حکم ہے وہ جاری ہوگا۔ ہاں، اندر ہے تب تک ہم وہ پیخانہ حمل کر کے چلا کرتے ہیں، وہ اگر جو باہر نجس ہو جائے تو پھر جو ہے وہ نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا، اندر ہی نجس ہے تو اس کو کیسے نکالیں گے؟ نہیں، اس لیے وہ اندر رہے تو اندر رہے۔ ہاں، نکال تو پھر نماز کیسے پڑھیں گے اگر اندر ہی اندر رہے گے تو نہیں، اس لیے اس کو پسند ہے۔ ہاں، باہر آ کے نجس ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا انجیکشن مارے، اندر سوئی جو ہے وہ پورے خون میں ڈوب بھی جائے، باہر آتی بالکل صاف ہے تو پاک ہے، وہ انجیکشن کی سوئی جو پاک ہے، چاہے وہ خون کے ساتھ اندر مل کے آئی ہے، پھر بھی جو ہے ہاں باطن پاک ہوا کرتے ہیں۔
اگر اندر والی چیز کو نجس سمجھیں گے نماز کیسے پڑھیں گے؟ نجاست کے ساتھ تو نماز نہیں پڑھی جاتی ہے نا. ہاں وہ ہے مجبوری، اسی لیے اس کو کہا اندر والی ساری چیزیں پاک سمجھے نے. ہاں پھر بھی ختم تو نہیں ہوگا نا، خون تو ہے بڑا، انسان کے جسم میں خون دوڑ رہا ہے، انسان کے جسم میں غائط ہے، پیشاب ہے، مثانے کے اندر پیشاب بھی جمع ہوتا ہے، اس طرح جو ہے پیٹ کے اندر فضلات بھی جمع ہوتے ہیں، تو کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. تو پاک ہے لیکن وہ باہر نکل رہا ہے تو اب کیا کریں گے؟ اس کو نجس مانیں گے کہ نہیں؟ تو وہ مقام جس سے باہر نکلے گا، اس سوراخ جو عارضی طور پر کیے گا، اس سوراخ کو نجس مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ یہ اس سے جب دھوئیں گے تو اس کے نتیجے میں ماء الغسالہ شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ اصل بحث ہے. کوئی کہتے ہیں ماء الغسالہ شمار نہیں ہوگا، وہ عام نجس پانی کی طرح ہو جائے گا. ہاں ہاں بالکل جی جی ہاں پیٹ سے وہ پائپ جو پائپ میں پوٹی بن کر کے نکل رہا ہے بند، اگر جو پوٹی نہیں بن رہا ہے تو پھر وہ نجس نہیں ہوگا، کیونکہ باقاعدہ غائط بنے تو نجس ہے. کیا بنتا ہے وہ دیکھنا ہے، اگر غائط اس پر بھی صادق آتا ہے تو وہ بھی دھونا پڑے گا انہیں. ہاں تو اصل نقطہ جو آخوئی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس پر لفظ نجو صادق نہیں آتا. جی ہاں ہاں آخوئی کہتے ہیں معتاد ہی کو نجو کہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نجو نہیں کہتے ہیں. پر وہ ایک نجوہ ایک الگ ہے، وہ تو وہ منافقین کا نافوسی کرتے تھے نا جو آپس میں بات چیت، اس کو نجوہ کہا ہے، وہاں پر سرگوشی کو کہا ہے وہاں پر. وہ اس کے قابل ہے. وہ ایسی بات ہی ہے کہ ایک بات کو دوسرے بات سے ملاتے ہوئے نجران کے جو عیسائی تھے، اب نجران والے عیسائی جو ہے اس کو آج کل کے جو ہے جو شہر نکلے ہیں ان سے ملتے جلتے اس کے ساتھ ملا دیا ہے. نہیں تو اس لیے جو ہے ایک کو دوسرے سے ملانے سے بہت مطلب فرق پڑ جاتا ہے. دوسری بحث خالی ابتدائی طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اگر شک ہو جائے کہ ماء غسالہ ہے یا ماء غسالہ نہیں بلکہ باقی سائر نجاسات کا غسالہ ہے، تو اس پر ہم اگر ماء غسالہ ہے تو طہارت کا حکم ہو، اگر باقی نجاسات کا غسالہ ہے قلیل پانی والا تو نجس سمجھیں گے. شک ہو رہا ہے کہ اس کو اب پاک مانے یا نجس مانے، تو صاحب عروہ نے تو طہارت کا حکم لگایا ہے، اگرچہ کہ احتیاط یہ ہے کہ ایسے مشکوک پانی سے اجتناب کیا جائے. احتیاط مستحب ہے، فتویٰ دینے کے بعد احوط آ جائے تو وہ احتیاط مستحب ہوا کرتے. احتیاط مستحب یہ کہ اجتناب کرے، لیکن اس مشکوک پانی میں اصل حکم یہ ہے کہ قاعدہ طہارت چلے گا، اور قاعدہ طہارت کی بنیاد پر اس پانی مشکوک کو پاک مانا جائے. یہ صاحب عروہ کہہ رہے، لیکن آخوئی نے صاحب عروہ پر اشکال وارد کیا کہ قاعدہ طہارت اس طرح یہاں پر نہیں چلے گا، اور قاعدہ طہارت کیوں نہیں چلے گا انشاءاللہ کل عرض کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.